اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تلاوت کے بارے میں وہ الفاظ سیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ نے ان الفاظ کو سمجھ لیا، پورے قرآن مجید کی تلاوت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو لے کر کے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ ان الفاظ کو سمجھ لیں اور پورے قرآن مجید کی تلاوت بآسانی کر سکیں۔ اگر آپ کی تلاوت درست نہیں تو ضرور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کہ میں اس ویڈیو میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ تمام وہ الفاظ جو آپ کو تھمبنیل پر نظر آئے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ان کو سمجھ کر کے آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کو جو ان الفاظ سے ملتے قاعدے ہیں وہ آپ سمجھ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مختصر ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں تھوڑا تفصیلی ذکر کروں گا، 2-3 منٹ آپ کو وہ غور سے سننا ہے تاکہ وہ جو قاعدہ جو رول ہے تجوید کا وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ سامنے جو لفظ ہے یہ آپ کو تھمبنیل پر بھی نظر آیا، ٹھیک ہے، حمزہ کو اس نون کے ساتھ ہم نے ملایا، ان، یہ نون ساکن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی آپ کے لیے میں نے ظاہر طور پر رکھا ہے کہ آپ اس لفظ کو دیکھیں۔ تھمبنیل پر جو 6 الفاظ آپ کو نظر آئے میں اس کے بارے میں ہر ایک لفظ کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے ہم ایک چیز پڑھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اسکرین پر، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں کہ حروف یرملون کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف اور وہ تمام الفاظ آپ کو تفصیلاً میں سمجھاتا ہوں۔ حروف یرملون دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر نورانی قاعدہ کھولا ہے جس میں لکھا ہے ادغام یرملون۔ 6 حروف ایسے ہیں کہ ان سے پہلے نون ساکن اور تنوین آئے گی تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ 6 حروف آپ یہ دیکھ لیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں، یعنی ایک حرف یا ہے، دوسرا را ہے، تیسرا میم ہے، چوتھا لام ہے، 5واں واو ہے، چھٹا نون ہے، یہ یرملون ہے۔ اب نون ساکن اور تنوین، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نون کے اوپر یہ سکون ہوتا ہے جزم، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ پورے قرآن مجید میں ہزاروں کی تعداد میں یہ نون ساکن کا استعمال ہوا۔ اور دوسری چیز ہے تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد قرآن مجید میں ان لفظوں میں سے کوئی لفظ آ جائے حروف یرملون میں سے، یعنی نون ساکن اور تنوین ہو، اس کے بعد یا ہو یا را ہو، میم ہو، لام ہو، واو ہو، نون ہو، یعنی نون ساکن کے بعد ہو یا تنوین کے بعد ہو، دونوں کٹھے نہیں، نون ساکن اور تنوین دونوں کٹھے ہوں ان کے بعد نہیں، نون ساکن کے بعد ہو یا تنوین کے بعد ہو، کسی ایک کے بعد ہو ان میں سے کوئی حرف، تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہ تمام الفاظ میں آپ کو پریکٹیکل یعنی مثال کے دے کر آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات اس میں سمجھ لیں پھر ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ ان میں 2 حروف ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے وقت ہم نے غنہ نہیں کرنا، ناک میں آواز نہیں چھپانی۔ ایک ہے را، ایک ہے لام۔ را اور لام جب آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم نے ناک میں آواز چھپانی نہیں ہے۔ باقی یا آ گیا، میم، واو، نون، ان میں ہم نے ناک میں آواز چھپانی ہے، را اور لام میں نہیں چھپانی۔ تو جو 2 حروف ہیں جن میں ہم نے ناک میں آواز نہیں چھپانی جب وہ نون ساکن اور یا تنوین کے بعد آ جائیں وہ ہے را اور لام۔ ہم چلتے ہیں پہلی مثال را کی طرف کہ یہ حروف یرملون میں سے را کا جو حرف ہے یہ جب نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ ہم آتے ہیں ان الفاظ پر اور ان کو غور سے دیکھیں، میں سمجھاتا ہوں، ان پر توجہ دیں۔
دیکھیں ہم آگے پہلے لفظ کی طرف کہ حروف یرملون میں سے جو را ہے جس پر غنہ نہیں ہوتا وہ آ جائے نون ساکن کے بعد. یہ دیکھیں نون ساکن کی مثال ہے. یہ ہے نون ساکن, نون کے اوپر یہ سکون ہے, یہ کہلاتا ہے نون ساکن. نون ساکن کے بعد اگلا حرف یہ دیکھیں را ہے. اوپر پڑھا تھا آپ نے یرملون, یعنی یرملون, یہ را جو ہے حروف یرملون میں سے دوسرے نمبر پر را. اب یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا اور نون کو بالکل بھی نہیں پڑھنا, نون بالکل ختم ہو جائے گا. میم کو ملائیں گے را کے ساتھ, من ربک, من ربک. یہاں دیکھیں نون نہیں پڑھا جا رہا, میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملایا مر, ٹھیک ہے, میم را زیر مر, من ربک, من ربک. اب دیکھیں بہت سارے مرد ہو یا خواتین جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں من ربک, من. تو دیکھیں یہ غلطی ہے, یہ غلطی آپ توجہ دیں گے تو ختم ہو جائے گی. تو اس کو من ربک نہیں پڑھنا بلکہ ادغام ہو جائے گا من ربک, من ربک. اس کو کہتے ہیں ادغام ہو جانا, ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد را آ گئی تو ہم نے پڑھا کس طرح, آپ سمجھ گئے. اب ہم چلتے ہیں کہ تنوین کے بعد را آ جائے, وہ لفظ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ تنوین کے بعد را ہے, دوسری مثال, یعنی نون ساکن کے بعد را ہم نے پڑھ لیا. جب تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, اس کے بعد را ہے, تو یہاں ہم نے فا کو را کے ساتھ ملا دینا ہے اور ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی. میں نے جیسے بتایا را اور لام پر ناک میں آواز پیدا نہیں ہوتی. رؤوف الرحیم, بہت سارے پڑھتے ہیں رؤوفن, فن, رحیم, تو فن نہیں پڑھنا. رؤوف الرحیم, رؤوفر, فا کو را کے ساتھ ملایا فر رحیم. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد را کی مثال ہم نے پڑھ لی. اب آتے ہیں دوسرے حرف کی طرف, لام. لام جو حرف تھا جس پر بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی, تو دیکھتے ہیں نون ساکن کے بعد لام اور تنوین کے بعد لام کس طرح پڑھیں گے. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں بھی ہم نے ناک میں آواز نہیں پیدا کرنی, نون بالکل ختم کر دیا جائے گا, میم کو لام کے ساتھ ملا دیا جائے گا, یعنی اس کو کہتے ہیں نون مدغم ہو گیا, مل گیا, اندر چھپ گیا, ٹھیک ہے. میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے, من لدنہ, میم لام زیر مل, لام زبر لا, مل. میں نے قرآن مجید جو دوسرے چینل پر آپ کو پڑھاتا ہوں تو وہاں آپ کو یہ چیزیں میں ساری پڑھائی ہوئی ہیں, لیکن آپ قوانین آپ کے ذہن میں نہیں تھے, تو یہ قوانین آپ ذہن میں بٹھا لیں. تو یہ کہتے ہیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہ لام آ گیا تو ناک میں آواز پیدا نہیں ہوگی اور نون چھپ جائے گا, بالکل مدغم ہو جائے گا. من لدنہ, بہت سارے پڑھتے ہیں من لدنہ, من نہیں پڑھنا, نون کو ظاہر نہیں کرنا. من لدنہ, من لدنہ. تو نون ساکن کے بعد لام کی مثال آپ نے دیکھ لی. اب تنوین کے بعد لام دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں بھی ہم نے فعال لما, تو یہ فع کے لفظ پہ ہمارا ابھی بنیادی حرف نہیں ہے, اس کو سمجھانا یہ ہم بعد میں سمجھائیں گے. جو میں سمجھا رہا ہوں کہ لام کے اوپر یہ دو پیش تنوین ہے, لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو لن لی نہیں پڑھیں گے, فعال لما نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی. فعال لما یرید. تو لام اور را کی مثالیں آ گئیں حروف یرملون میں سے. باقی یا, میم, واو, نون, یہ چار حرف حروف یرملون میں سے, ان کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں, لفظ دیکھتے ہیں. ان میں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے, ٹھیک ہے. ان دو میں ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی تھی, را اور لام, جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں. اور جو چار حرف ہیں یا, میم, واو, نون, ان میں ہم آواز پیدا کریں گے. میں آپ کو وہ سارے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے, ٹھیک ہے. یا پر ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے, یہ نون ساکن. اس کے بعد حروف یرملون کا جو حرف ہے یا وہ یہاں ہے, ہم اس کو پڑھیں گے فمن یعمل. اس کو فمن یعمل نہیں پڑھنا, فمن یعمل,
فمن يعمل، نون ساکن کے بعد یا کی مثال آپ نے دیکھ لی. اب تنوین کے بعد یا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں تنوین، میں نے آپ کو بتایا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. یہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد یا ہے، تو یہاں ہم نے ادغام ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے. خیرا یرا، خیرا یرا، بہت سارے خیرن یرہ پڑھتے ہیں، رن نہیں پڑھنا. خیرا یرا، یہ نون ساکن کے بعد یا اور تنوین کے بعد یا کی مثال تھی. اب حروف یرملون میں سے 3 حرف رہ گئے، میم واو نون، وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ نون کی مثال ہے، یہ لفظ میں نے آپ کو پہلے دکھایا سورۃ القصص میں قرآن مجید میں. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد نون، یہ نون جو ہے حروف یرملون کی مثال میں سے آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد نون ہے، تو یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا، ان نمن نہیں پڑھنا، بلکہ ایک ہی نون بن جائے گا، ادغام ہو جائے گا آپس میں. اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اس کو بالکل نہیں پڑھنا. ان نمن، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا حرف نون وہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا ہے نون ساکن کو، یعنی اس کو ادغام کر دینا ہے اس نون میں. ان نمن، یہ تھی مثال نون ساکن کے بعد نون آنے کی. اب تنوین کے بعد نون آ جائے وہ لفظ کیسا ہوگا؟ یہ مثال ہے تنوین کے بعد نون آنے کی. یہ تنوین ہے دو زبر کی، اس کے بعد نون ہے، تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ سلطانا نصیرا، نون کو نون کے ساتھ ملایا، سلطانا نن نصیرا، سلطانا نصیرا. تو حروف یرملون میں سے یا ہو گیا، اور جو نہیں را اور لام، اور اسی طریقے سے نون اور یا بھی ہو گیا. باقی 2 حرف رہتے ہیں، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. یہ لفظ ہے نون ساکن کے بعد میم آنے کا. حروف یرملون میں میم بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو یہاں بھی ہم نے نون کو نہیں پڑھنا، یہ اس میں ادغام ہو جائے گا، میم میں چھپ جائے گا. اس میم کو ہم نے اگلی میم کے ساتھ ملانا ہے. میم صدید، ٹھیک ہے. اس کو من ما نہیں پڑھنا، نون کو بالکل بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے حروف میں سے ایک میم ہے، تو یہاں ادغام ہو جائے گا. میم میم صدید. یہ مثال تھی نون ساکن کے بعد میم آنے کی. اب تنوین کے بعد میم آ جائے وہ لفظ پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ ہے تنوین کے بعد میم کی مثال. یہ تنوین 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے خیر من، را کو میم کے ساتھ ملایا، پڑھا رم، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے خیرن رن من نہیں پڑھنا، خیر من، خیر من، یعنی غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے، خیر من. آخری لفظ ہے، حرف ہے یرملون کا، وہ ہے واو. اس کی مثال دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے واو کی کہ نون ساکن کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے جو حرف ہے واو، تو یہاں ہم نے اس کو نون کو نہیں پڑھنا، نون اس میں چھپ جائے گا واو میں. اب دیکھیں بہت سارے پڑھتے ہیں من والن. میں جو ویڈیو میں سکھا رہا ہوں، اور اس مطلب امید ہے، تسلی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا، بس آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، ذہن میں بٹھا دینا ہے. قرآن مجید کی تلاوت آپ کی بہترین ہو جائے گی اگر آپ نے ان الفاظ کو اور ان قوانین کو سمجھ لیا انشاءاللہ تعالی. اب ہم نے میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، اور نون کی وجہ سے ہم نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، گنگنانا ہے، ٹھیک ہے. اس کو من والن نہیں پڑھنا، من نہیں، میو والن، میو میو، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یرملون میں سے 2 حرف ایسے وہاں غنہ نہیں ہوتا، وہ تھا لام اور را. باقی جو تھے وہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، تو واو ان میں سے جہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. صرف یہاں پر ایسا نہیں پڑھنا من والن نہیں، بلکہ میو والن،
من وال. اب یہ تھی نون ساکن کے بعد واو کی مثال. اب تنوین کے بعد واو آخری لفظ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. تنوین کے بعد واو کا لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ یہ مثال ہے تنوین کے بعد واو آنے کی. دیکھیں جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے, تو اس کو ہم نے سراجن و حاجہ نہیں پڑھنا, بلکہ جس طرح پیچھے پڑھا میوں والن, اسی طریقے سے سراجا و حاجا, سراجا و, ٹھیک ہے, جاؤں, یہ لفظ سکھانا مقصود ہے اس لفظ میں, سراجا و, سراجا وہاجا. تو یہ تھے حروف یرملون, 6 حروف یا را میم لام واو نون. لام اور جو را ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. باقی 4 میں ہم نے غنے کے ساتھ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے. تو یہ حروف یرملون کو آپ ذہن میں بٹھا دیں. امید ہے آپ اس طریقے سے تلاوت کریں گے توجہ کے ساتھ تو آپ کی تلاوت بہترین ہو جائے گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, میرا سمجھانا اچھا لگا ہو, تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر سکتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے, اور اپنے بہن بھائیوں میں جس کو ضرورت ہو سیکھنے کی شیئر کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.